اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل الحمدللہ خطبہ حج میں، گزشتہ کل خطبہ حج میں شیخ صالح بن حمید، یعنی وہاں پر مسجد نمرہ میں جس امام نے حج کا خطبہ دیا ہے، اس امام نے حج کے خطبے میں کہا کہ یا اللہ، معصوم فلسطین کے بچوں اور فلسطین کی عورتوں کے قاتلوں کو برباد کر دے۔ یعنی غزہ اور فلسطین کے لیے باقاعدہ وہاں پر خطبہ حج میں دعائیں کی گئی، اور خطبہ حج میں خطیب نے امت کے اتحاد، تقوی، نیکی اور سنت پر عمل کی تلقین کی۔ گزشتہ کل باقاعدہ خطبہ حج ادا کیا گیا، جس میں تقریباً 18 لاکھ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور آج دوسرا دن ہے۔ اب قربانیاں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں۔ دعائیں کیجئے کہ جتنے حاجی وہاں پر پہنچے ہیں، 40 ڈگری وہاں پر درجہ حرارت ہے، اس لیے حاجیوں کو باقاعدہ پہاڑوں پر چڑھنے سے روکا بھی گیا ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سفر حج کو آسان فرمائیں، اللہ سب کے حج کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور جو ابھی تک نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد اپنے گھر کی حاضری، اپنے گھر کا طواف اور حج کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنک وادیوں نے غزہ کا کیا حال بنایا ہے، لیکن ابھی افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی ویٹو نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ناکام بنا دیا۔ سلامتی کونسل کے 14 ارکان کی حمایت کے باوجود امریکہ نے فلسطینیوں کی امداد اور جنگ بندی سے متعلق قرارداد کو مسترد کر دیا۔ بس یہ خبر اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کا اصل مجرم امریکہ ہی ہے۔ اسرائیل کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ اسرائیل کسی بھی طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کرے، لیکن امریکہ کی مدد ہی سے یہ سارا ظلم اور آتنکواد کا ننگا ناچ اسرائیل کھیلتا ہے۔ اور اب جب غزہ میں جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکی ویٹو نے خود غزہ میں جنگ بندی کی جو قرارداد تھی اس کو ناکام بنا دیا۔
اقوام متحدہ نے کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ کے شہریوں کو زندگی کے وسائل سے محروم کر رہا ہے۔ برطانیہ نے کہا کہ امداد تقسیم کرنے والے 27 افراد کو قتل کیا گیا ہے، اس کی تحقیقات کرائی جائیں۔ یعنی سب کچھ اگر دیکھا جائے خلاصہ ایمانداری سے تو اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں ٹرمپ کا نیا فرمان جاری ہوا ہے۔ جی ہاں 12 ملکوں کے شہریوں کے امریکی سفر پر پابندی کا نیا فرمان ڈونلڈ ٹرمپ کا جاری ہو گیا ہے اور 7 دیگر ملکوں پر بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے نیا فرمان جاری کرتے ہوئے 12 ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخل ہونے پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ 7 دیگر ملکوں سے امریکہ جانے والے لوگوں پر بھی جزوی طور پر پابندی عائد کی ہے۔ ٹرمپ نے اس نئے فیصلے پر سگنیچر بھی کر دیے ہیں۔ انہوں نے یہ قدم قومی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اٹھایا ہے۔ ٹرمپ نے جن ملکوں کے شہریوں پر یہ پابندی لگائی ہے اس میں ایران، افغانستان، میانمار، چاڈ، کانگو، ایریٹریا، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور 7 دیگر ملک ہیں جن پر جزوی طور پر ابھی شکنجہ کسا جا رہا ہے، لیکن یہ اعلان نیا فرمان ٹرمپ کا سگنیچر کے ساتھ جاری ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں واشنگٹن سے خبر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کو یعنی فورن کے دوسرے ملکوں کے طلباء کو داخلے کے ویزے دینے پر پابندی لگا دی۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند نئے غیر ملکی طلباء کو ویزا دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقدام ان کی جانب سے ملک کے چند قدیم اور معتبر تعلیمی اداروں کے ساتھ جاری کشیدگی کی ایک نئی کڑی ہے۔ ٹرمپ ان اداروں پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ بائیں بازو کے ترقی پسند نظریات کو فروغ دے رہے ہیں۔ ادھر ہارورڈ یونیورسٹی نے ٹرمپ کے اس فیصلے کو انتقامی کارروائی، بدلے کی کارروائی قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان غیر ملکیوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کرنا ضروری ہے جو ہارورڈ یونیورسٹی میں کسی تعلیمی پروگرام یا اس کے زیر اہتمام کسی طلبہ کے تبادلے پروگرام میں خصوصی یا بنیادی طور پر شرکت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں باقاعدہ امدادی کارروائیاں پہلے بھی 2 مہینے شروع کی ہوئی تھی اور جزوی طور پر کھلی تھی کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے اس امدادی کارروائی کو روک دیا اور بہانہ بنا کر تزیین و آرائش یعنی انتہائی بدماش اور یہ سب کچھ یہ امریکہ کی حمایت یافتہ تنظیم ہے، تو ظاہر بات ہے امریکہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب خبر آ رہی کہ امدادی مراکز کھولنے کا فیصلہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے مؤخر کر دیا ہے، یعنی امدادی کارروائیاں جاری نہیں رہے گی۔ ادارے نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو فیس بک صفحے پر شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے تقسیم کے مقامات جمعرات کی صبح جلدی نہیں کھلیں گے جیسا کہ طے کیا گیا تھا، کیونکہ ان جگہوں پر مرمت اور دیکھ بھال کا کام جاری ہے۔ ادارے نے یہ بھی کہا کہ کام مکمل ہوتی افتتاح کے اوقات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف ناٹک ہے اور وہاں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں اور یہ تزیین و آرائش اور پی یو پی اور فاؤنڈیشن کو اور دفتر کو سجانے میں لگے ہوئے، یہ سب اسے کہتے ہیں کتا گیری اور بالکل بدماشی۔ حکیم فریق جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا بھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ